رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الأذلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ آپ تمام لوگ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہیں، تو اس لیے ہم نے کلمہ پڑھا آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نام کا، تو انشاءاللہ نظام بھی ہم نے لے کر آنا ہے، تو وہ وہی نظام لے کر آنا ہے جو آقا و مولا لے کر آئے، جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سمجھ آ رہی ہے کوئی گل جناب؟ جس کو دوران بیان اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بات بڑی کوئی مفاداتی یا کوئی سیاسی گل ہو رہی ہے، تو آپ نے بیان کے دوران ہی کھڑے ہو جانا ہے اور آپ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ جناب آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا حوالہ کیا ہے اور جو بات آپ نے کہاں سے کی۔ تو ابھی پہلے ہی آپ کو دعوت ہے، میں کوئی ہم وہ کہ پروفیشنل خطیب ہوتے ہیں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو بات ہے وہ سیدھی سادھی ہے، لیکن ہمارے چلے جانے کے بعد پھر یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، کیوں میدان تو ادھر لگا ہوا ہے نا جی، تو جنے دا پتہ تو میدان اندر ہی لگتا ہے، تو اگر کسی نے کوئی اتنا اعتراض ہے، کوئی اتنا جنا ہے جس میں کوئی اعتراض ہے، تو وہ پھر دوران خطاب دوران تقریر آپ نے کھڑے ہو کے پوچھ لینا ہے کہ جناب بتائیں آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو بات بالکل سیدھی سادھی سی ہے، ہمیں تو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ دن ہو یا دوپہر ہو یا رات ہو، اور مختلف علاقوں میں شہروں میں جانے کا معمول ہے، ہر جگہ پہ تقریر کرتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ جا کے 30 منٹ بیان ہے، 40 منٹ ہے، 45 منٹ ہے، گھنٹہ ہے، ہر جگہ پہ میں جا کے یہ مسئلہ سمجھانا پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں مسئلہ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت۔ اسی جا کے لوگوں نے دسنے ہیں کہ جناب مہربانی کرو، اللہ دا واسطہ جے، نبی کے نام کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو اس نبی کی عزت ناموس کی پہرےداری کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ سب لوگ مسلمان ہیں، قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں، تو اس لیے قرآن کے قانون کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں۔ حضور کے نام کا کلمہ پڑھا تو اس لیے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ کھڑے ہوں۔ تو اب اگر ہم آپ کے پاس ادھر کوئی ایسا کوئی خطیب آ جائے اور وہ آ جانے کے بعد وہ بندہ گھنٹہ یہ تقریر کرے اور گھنٹہ اس کا ایک ہی موضوع ہو، 1 گھنٹہ وہ تقریر کرے اور تقریر بیان جو بار بار ایک گل کرے کہ جناب آپ لوگ عزت والے غیرت والے لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہو، تو ایک آپ کی ماں ہے اور آپ کی بہنیں ہیں، پھر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ایک آپ کی بیوی ہے، اور اگر تسی صاحب اولاد ہو تو پھر آپ کی بیٹی ہیں، تو اس لیے آپ لوگ عزت والے لوگ ہیں، آپ غیرت والے لوگ ہیں۔ آپ نے اپنی ماں کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی بہنوں کی بھی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی بیوی کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کی بھی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ اب ہم آپ کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں آپ کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی عزت کا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر گل ختم ہوئے تو پھر اسی یہی گل کریے، پھر گل ختم ہوئے تو پھر یہی تقریر کریے، پھر یہی گل کریے، گھنٹہ ہم آپ کو یہ سمجھانے میں لگا دیں تو پھر حق تو یہی بنتا ہے، ہوگا بھی اسی طرح کہ جو منتظمین جلسے ہیں، جنہوں نے جلسہ کروایا، جنہوں نے ہمیں بلایا، تو اسی اس نے بھی پکڑو گے کہ ہاں بھی تو کہ بھی مولوی نے پڑھا کے لے کے ہیں، تو کہ اس کی انہاں کی دس کے ہیں کہ ہم غیرت والے نہیں ہیں، یا ہمیں اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کا مسئلہ پتہ نہیں، اور آپ ہمیں بھی پکڑ لیں گے کہ جناب خیر ہے تسی ایک کی گل بار بار کہہ رہے ہو، تسی کیا سمجھتے ہو کہ خالی آپ کی ماں بہن بیٹی ہیں، ہم لوگ ماں بہن بیٹیوں والے نہیں، آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کرتے؟ تو کاش اللہ وہ ہمیں دن دکھائے، کبھی تو ایسا ہونا کہ ہم جب ماں بہن بیٹی کی عزت کا مسئلہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، تو پھر امتی کو
نبی کی عزت کا مسئلہ سمجھانے کی آخر کیوں ضرورت ہے؟ کبھی تو کوئی ایسا دن ہو کہ آپ میں سے کوئی حضور کا غلام اٹھے، ہم آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کا مسئلہ آپ کو سمجھا رہے ہوں، آپ ہمیں کہیں کہ مولانا جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا اسی نبی کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا۔ آپ تو قارئ تقریر، کل کرا کو اگر میدان لگا آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کا تو مولانا پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ پیچھے ہوں گے، اگر گولی بھی چلی آپ سے آگے ہم ہوں گے اور سینہ پھاڑ کے نبی رحمت کے نام پر گولی کھائیں گے، اور پھر بھی ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں، بلکہ ہم سے نعرہ لگائیں گے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اس لیے آپ بتاؤ اگر کوئی شخص اپنی ماں بہن بیٹی کی بیوی کی عزت کی رکھوالی کرے تو اس میں تسی کیا کہن دیو جی للہ شریف والے پنڈان خان والے اونچا کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو جو امتی اپنے نبی کی عزت کے لیے نہ نکلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن آج ہمارے معیار بدل گئے اور آج ہماری ترجیحات بدل گئی۔ دکھ کی بات کہ جن آقا و مولا نے ہمیں اتنی عزتیں دی، ہر بندے کی کوئی عزت ہے نا جی، عزت والے بیٹھے ہو کس کی وجہ سے ہے؟ اور کعبۃ اللہ شریف یہ تصویر لگی جی دیکھیں، یہ میں کوشش ہوتی ہے حدیث مبارک کو سنائیے تاکہ انہوں پتہ لگے۔ اب آپ کی عزت کتنی ہے، آپ کی کتنی ہے، آپ کی کتنی ہے، جتنی بھی ہے وہ حضور کی وجہ سے ہے۔ اور کتنی عزت ہے کہ جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا، جب آپ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ دے تسی جان دے ہو نا اس طرح، تو پہلی نگاہ پڑے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ میری معافی، میری توبہ۔ یہ ہم نے دیکھا، ایک ہے نگاہ مصطفیٰ، ایک کعبۃ اللہ کو آقا و مولا نے دیکھا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے دیکھا نا حرم کے اندر آپ موجود، تو آقا و مولا حضور علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو اشارہ فرمایا اور آپ نے مخاطب کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے کعبۃ اللہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تم اللہ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے نا جی۔ حضور نے فرمایا کہ اے کعبہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے، ہمیں یہ بھی معلوم کہ تیری بہت بڑی عزت، تیرا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے۔ اب سنیں جو للہ شریف میں اور پنڈ دادن خان میں آپ حضور کے غلام بیٹھے، صدیاں گزر جانے کے بعد اتنی عزتیں حضور آپ کو دے کے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اے بیت اللہ ہمیں یہ معلوم کہ تو اللہ کا گھر، تیری عزت، تیرا مرتبہ، تیرا مقام، لیکن وہ شخص جس نے مجھ محمد عربی کے نام کا کلمہ پڑھا۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ محمد عربی کے نام کا کلمہ پڑھا، اس کی عزت، اس کا مرتبہ، اس کا مقام کعبۃ اللہ تجھ سے بھی بڑھ کر۔ حضور ہمیں اتنی عزت دے کے گئے، لیکن آج ہماری عزت کا معیار کیا ٹھہرا؟ ہماری عزت کا معیار یہ ہے، آج تصویر کھچوائی جاتی ہے حق میں زمانہ کے ساتھ، آج تصویر کھچوائی جاتی ہے اس ڈبو کے ساتھ جس نے ممتاز حسین قادری کو قاتل کہا، آج تصویریں اور عزت کا مقام، رشتہ داری، ناطہ اس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ گل کرو نا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اس سے بڑی اور کائنات میں کون سی نسبت اور عزت ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو صدر جاننے والا، ہمارا وزیر اعظم جاننے والا، ہمارا جرنیل جاننے والا، ہمارا تھانہ دار جاننے والا، ہمارا کوئی جاننے والا نہیں، نہ ہم کسی کے ماننے والے، ہم ماننے والے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے۔ ہماری کوئی برادری نہیں، ہمارا کوئی تشخص نہیں، ہمارا کوئی سلسلہ نہیں، ہماری برادری، ہمارا جینا مرنا سب کچھ آقا و مولا کے قدموں کی دھول۔ حضور کے پائے اقدس کی، اگر آقا و مولا کی قدم اقدس میں، پائے اقدس میں جانے، یہی ہماری زیارت ہے، یہی ہماری معراج ہے، یہی ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد ہے۔ اور حضور کے غلام کی جو شان ہے نا، وہ حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ وہ حضور کا غلام نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور قاضی شریک سننا جی، انہاں کی اس وقت کے ایک بادشاہ تھا، اسے بلایا، تو بادشاہ نے انہاں کہا جناب تسی اتنے بڑے شیخ العزیز ہو اور بہت بڑے آپ مولوی ہیں، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں، بتائیں جی ہو حضور کا غلام تو وہ کبھی کسی دنیا دار کمینے کے در پہ جاتا ہے؟
کبھی صدر کے پاس جاتا ہے، کبھی وزیر اعظم، اور امام صاحب نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں جدو تسی کسی دینی مذہبی بندے نو، کسی مولوی کو، کسی پیر صاحب کو، کسی مفتی صاحب نو، جدو تسی کسی دینی مذہبی بندے کو جب تم کسی حاکم زمانہ مانا کہ کسی صدر، وزیر اعظم، گورنر یا کسی ایم این اے، ایم پی اے کے در پہ دیکھو نا، اس کے دروازے پہ جا کر بیٹھا ہوا اس کو، یا اس کے ڈیرے کے اندر یا اس کے دفتر کے اندر، تو امام صاحب نے لکھا پھر تم پہ لازم ہے کہ تم اس کے ایمان کے اوپر شک کر جاؤ۔ آج تک جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے، حضور علیہ السلام کے غلام گزرے، آپ بتائیں کیا ان کے زمانے میں تھانے دار نہیں تھے؟ نمبردار بھی تھے، اور آج تو چلو جو اوپر بیٹھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جیسے ہیں وہ ساروں کو ہی پتہ ہے، لیکن اس وقت تو اوپر کافر بیٹھے سن، انگریز بیٹھے سن، لیکن بتائیں کوئی ایک، کیا پیر مہر علی شاہ صاحب کی زمین نہیں سی؟ اعلیٰ حضرت کی برادری نہیں تھی، آپ کے رشتہ دار نہیں تھے، اور سب سے زیادہ بدعت کے اور شرک کے فتوے اعلیٰ حضرت پہ لگے، اور لوگوں نے آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنا دیے، کتنی سختیاں آپ نے دیکھی، لیکن بتاؤ کیا اعلیٰ حضرت کبھی کسی تھانے دار کے پاس گئے؟ کیا پیر مہر علی شاہ صاحب کسی پٹواری دو کول گئے؟ کیا آج تک تاریخ اسلام میں حضور کا کوئی بھی غلام کسی دنیا دار کے پاس چل کے گیا؟ نہ صدر کے پاس، نہ وزیر کے پاس، نہ ایم این اے کے پاس، نہ ایم پی اے کے پاس، کیوں؟ کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ ہم سجدہ کرتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کرتے ہیں نا جی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا انعام فرمایا کہ اللہ نے ہم پہ یہ خاص فضل فرمایا کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ نہ مسلمان مورتی کے آگے جھکتا ہے، نہ ویڑے دگے، نہ اگ دگے، نہ سانپ کے آگے، نہ سورج کے آگے، نہ پانی کے آگے، نہ کسی مورتی کے آگے، کیوں جی، نہ کسی بت کے آگے۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات، اور وہ ایک غلامی آقا و مولا حضور علیہ السلام کی جسے آج تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک غلامی آقا و مولا کی جسے آج تو مشکل سمجھتا ہے، 1000 غلامیوں سے دیتی ہے تجھے نجات۔ جو حضور کا غلام نہیں ہے نا، جو دنیا داروں کے غلام ہے، آپ کو وہ جوار میں تسی دیکھو، اگے پیچھے نگاہ پھرو، جس نے کسی دنیا دار کی غلامی کی تو آگے سے اس کی اولادوں نے اس کی اولادوں کی غلامی کی، غلام ابن غلام ابن غلام، نسلوں کی نسلیں گزر گئی ہیں، ان کی غلامیاں کرتے کرتے آنے والی نسلیں بھی ان کی نسلوں کی غلامی کریں گی، لیکن ہم ہیں لبیک والے آقا و مولا کے غلام۔ ہمارے بزرگوں نے کسی دنیا دار کی غلامی نہیں کی، ہمارے بزرگوں نے بھی ابھی غلامی کی تو آقا و مولا حضور علیہ السلام کی، آگے سے ان کی اولادوں نے نسلوں نے اگر غلامی کی تو وہ بھی آقا و مولا کی، اور ہم غلامی کر رہے تو آقا و مولا کی، اور انشاءاللہ قیامت تک جو ہماری نسلیں آئیں گی وہ بھی اگر غلامی کریں گی تو کسی وڈیرے کسی دنیا دار کی نہیں کریں گی، اگر وہ بھی غلامی کریں گی تو آقا و مولا کی انشاءاللہ۔ اب سنیں جی، قاضی شریک چلا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ یا تو وقت کے قاضی چیف جسٹس کا آپ عہدہ لیں، پہلی بات، اگر نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے میرے گھر کا آ کے کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے میرے بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا جی میں تو چیف جسٹس بھی نہیں بنتا اور میں جا کے آپ کے بچوں کو بھی نہیں پڑھاتا، کیونکہ قاعدہ تو یہی ہے کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس آتا ہے، نہ کہ کنواں چل کے پیاسے کے پاس جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے نہ میں چیف جسٹس بنتا ہوں، نہ میں تمہارا کوئی منصب لوں گا، اور نہ ہی میں تمہارے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا چلو کچھ بھی نہیں کر دینا، بادشاہ نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کہا کچھ نہیں کرتے، تو بادشاہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ نا ایک مرتبہ میرے گھر کا آکے کھانا کھا لیں۔ اور جناب اس گل تے راضی ہوئے، تو ظاہری گل ہے بادشاہ تھا، پھر بادشاہ دے کول بڑے سیانے بھی لوگ ہوندے سن، تو جڑا اس دا باورچی سی اس دا بھی دنیا دے اندر نہ سی، اس باورچی نے بڑا اعلیٰ اور عمدہ کھانا کھلایا۔ قاضی صاحب آئے تے منہ دے کے جناب کھانا رکھیا، تے قاضی صاحب جناب کھان دے نال انگلیاں بھی چٹن، تو او جڑا ایسی نہ اس دا خنسامہ تے نال وزیر کھڑا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایسا لذیذ کھانا بنایا ہے کہ آپ دیکھنا کہ یہ کھاتا رہ جائے گا۔ وہی بات ہے، وہ کھاندا گیا نال وزیر کھڑا سی۔ تو یہ تو دنیا کا قاعدہ قانون
انہوں نے نا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو جس کا کھاتا ہے وہ اسی کے گن گاتا ہے. تو جدو بندہ کھانا کھا رہا سی نا تو نال وزیر کھلتے سی تو وزیر نے پتہ بادشاہ نے کیا انہوں نے کہا جناب اے ہن تہاڈا ہی ہے. ہمارا تعارف کیا کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال اور جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور میں تو مالک کی کہوں گا اور مالک کی حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. تو جدو اس بادشاہ دے نال یہاں تو بڑے بڑے لوگ دینی مذہبی رہنما آپ دیکھیں گے کبھی وہ بنی گالا میں جا کے حاکم زمانہ کی جھولی میں بیٹھتے ہیں کبھی سیکریٹریٹ میں کبھی اسمبلیوں میں ٹھیک ہے جی. تو جب اس نے کھانا کھا لیا اور 7 وزیر کھڑیا سی اس بادشاہ نے کیا اس کے بادشاہ سلامت اور آگے کھا گیا نا تے تو ہی ہے. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی قاضی نے وہ اس نے عہدہ بھی لیا اس نے اس کے بچوں کو پڑھایا بھی اور اس کے حق میں اس نے جون سے ہیں وہ فیصلے بھی سنائے. کچھ سمجھ آئیے جی آپ کو جی آج لوگ جا کے نہ چاما پیندے نے ان کے دروں پہ بیٹھتے ہیں اور ان کی غلامیاں کرتے ہیں. تو اس لیے کلمہ آقا و مولا کے نام کا پڑھا تو حضور کے نام کا ہی جو نظام مصطفیٰ ہے وہ لے کر آنا اور حضور کے غلام کی یہ نشانی ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھنا حضور علیہ السلام کی عزت ناموز کا جو مسئلہ ہے نا جی اگر جے بندہ توڑے بچوں کو یہ سمجھے نا کہ حضور کی عزت کی پہرےداری کے بغیر تحفظ ناموز سے رسالت کی پہرےداری کے بغیر جب مرن جان دے بعد توڑے نماز روزے حج زکاة قبول ہو جائیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی خام خیالی ہے. حضرت مجدد الافسانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا سنے ہیں نا جی سارے نے حضرت مجدد پاک آپ کے فرماتے ہیں پتہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ پوری زندگی وہ درود شریف پڑھتا رہے اکیلے بیٹھ کے ایک سوئی دے اندر تو پوری توجہ دے نالو تسبیح پھیردا رہے درود شریف وہ پڑھتا رہے لیکن زندگی کے ایک لمحے کے بھی اندر اگر وہ حضور کے اوپر ہونے والی گستاخی کو وہ ٹھنڈے پیٹ سن لیتا ہے اگر وہ میدان عمل میں نہیں آتا منہ توڑ جواب نہیں دیتا گستاخ رسول کو وہ بدلہ نہیں لیتا تو آپ نے فرمایا وہ پوری زندگی کی عبادتیں اس کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی. اب اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ ابھی یہاں محفل میلاد شریف تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے اللہ نہ کرے بار حضور کی دین کے اوپر حملہ ہو رہا ہو قرآن کے اوپر حملہ ہو رہا ہو صحابہ کے شان میں کوئی بک بکارے کر رہا ہو اسی اندر کہیے نہیں جی ابھی میرا بیان ہے تو اس کے بعد حضرت دوسرے آج ان کا بیان ہو تو کیا ہمارا بیان کرنا اور آپ کا سننا قبول ہو جائے گا. بار آقا و مولا حضور علیہ السلام کے معاذ اللہ خاکے باندھ رہے ہوں ہم ادھر اندر پہنا فلیکس اور جھنڈے لگا رہے ہوں ہم ادھر اندر نعتیں پڑھ رہے ہوں تو وہ نعتیں پڑھنا وہ فلیکس اور جھنڈے لگانا کیا ہمارا قبول ہو جائے گا جی بار بتاؤ اپنے باپ کے بارے میں گالی کوئی نہیں سنتا کوئی سنتے ہیں جی کوئی ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ کو قاتل وہ کافر کہہ جائے. اب بتاؤ کہ ہمارے باپ کی ہمارے والد گرامی کی عزت زیادہ یا حضرت ابو بکر صدیق کی عزت زیادہ بعد افضل الانبیاء افضل الخلق بعد از انبیاء ہیں قیامت تک انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا عزت مرتبہ مقام ہے تو وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. تو کیا ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا کہ آپ کو نہیں پتا کہ 2 سال پہلے محرم میں ایک وہ ذاکر خنزیر سے بھی زیادہ پلیت اسلام آباد کیپٹل کے اندر اس نے سپیکر میں تقریر کرتے ہوئے معاذ اللہ نقل کفر نباشد سپیکر دے اندر وہ حضرت ابو بکر صدیق کو وہ کافر کہہ گیا. اب یہی تو باتیں ہیں ہمارے باپ کو کوئی گالی دیتے تھی خالی استغفر اللہ کہنا ہے. آپ بتائیں جی ساڑھے سامنے ساڑھے پیوں نے کوئی گال اگر کاٹ دے کوئی کافر کہہ دے تو کیا استغفر اللہ کہنے سے بات بن جائے گی؟ ہم کبھی بھی استغفر اللہ نہیں کہیں گے لیکن جب بھی بات دین کی آنی ہے ہم نے اندر بیٹھ کے استغفر اللہ کہہ دیا بس. بتاؤ پھر ہمارے ہم تو کہتے ہیں جی ہم حضرت ابو بکر صدیق کے ماننے والے بیٹھے ہیں جی سارے تو اس کا منہ کس نے بند کروانا تھا اس سے بدلہ کس نے لینا تھا. ہم غازی ملک ممتاز حسین قادری ہمارا ہیرو ہیں جی ہاں جی ہیرو ہیں.
اب کسی کا باپ یا کسی کا بھائی یا کسی کا رشتہ دار کسی کا دوست آپ کی عزت بچاتے بچاتے اور ڈیالہ یا جناب جیلم دی جیل دے اندر چلا جائے 5 سالوں بندہ جیلم دی جیل دے اندر رہے آپ بتائیں کہ 5 سالوں کے اندر آپ اپنے اس رشتہ دار کی یا اپنے اس گہرے دوست کی جس نے آپ کی عزت بچائی وہ جیل میں چلا گیا جیلم کے جیل میں کیا 5 سالوں میں آپ اس کے لیے ملاقات کے لیے جاتے کہ نہ جاتے اونچا کوئی وکیل بھی کر دے اس واسطے تو آڑے ہستے جو کیا ہے تو پھر کوئی فروٹ یا کوئی جناب ملاقاتوں بھی ہوں دیا ممتاز قادری صاحب ہمارے ہیرو ہیں اور گئے اڈیالہ کی جیل کے اندر آقا و مولا جن نبی کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہمارے نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے وہ جیل میں گئے گستاخ رسول کو مار کے پوری امت کا قرض اتار کے ٹھیک ہے ایک بندہ کھڑا ہو جو ممتاز قادری صاحب کے ساتھ ایک دن بھی ملاقات کرنے گیا ہو لیکن ہیرو تو ہمارے ہیں عاشق رسول تو ہم ہیں عاشق رسول وہ ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز بھی نہ پڑھ سکے گرم بسترا بھی نہ چھوڑ سکے وہ بھی عاشق رسول ہے جو بندہ کڑی بھی نہ لگوا سکے آج وہ بھی عاشق رسول ہے جو بندہ دین کے اوپر حملے کرے آج وہ بھی عاشق رسول ہے تو ہم تو ہمیں تو نہیں سمجھ آتی لوگ کہندے ہیں ممتاز ابھی نعرہ لگائے نا تو ساروں نے نعرہ لگانا ہے ممتاز قادری صاحب کا بتاؤ جی ممتاز قادری صاحب کا وکیل کس نے کروانا تھا اور ان کو رہا کس نے کروانا تھا پھر تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اسی انتظار میں تھے کہ ان کو پھانسی ہو جائے اور وہ جب دنیا سے چلے جائیں گے ہم نعرے لگا لیں گے تو اپنا کوئی مزاج بدلیں اس طرح نہ کریں جب تک آپ دین کے لیے نہیں نکلیں گے خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں یہ بات سانو سمجھ کوئی نہیں آتی تھلے تجھے سارے قرآن پڑھن نہ لے ہو جی اور حدیث نو بھی منن نہ لے ہو سارے مسلمان بیٹھے ہو تو پھر گران دے اندر اتے کوئی آ جائے تو آڑا ترجمان او آ جائے جناب کوئی نصرانی یا یہودی کوئی گل سمجھ آئے گی آپ سارے اس گاؤں میں مسلمانوں کا گاؤں ہے نا جی یا ہندوؤں کا گاؤں ہے مسلمان سارے رہ رہے مسلمان سارے بس رہے آپ سب حضور کے غلام کلمہ پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے نمازیں پڑھنے والے یہاں بیٹھے اب بات ہے کہ جناب ہاں جی بندہ لے کے آؤ جو آپ کی ایمان کی ترجمانی کرے گا جو آپ کی آواز بنے گا تو بندہ آ رہا جناب اللہ شریف تو بھی ہندو تو کچھ سمجھ آئے گی نیچے تو سارے مسلمان بیٹھے سارے کہتے ہیں جی حضور کی عزت پہ جان بھی قربان ہے لیکن نمائندہ وہ آ رہا ہے آپ کی ایمان کی ترجمانی آواز وہ کر رہا ہے جو ممتاز بتاؤ کہ آپ کے حلقے کے اندر ہم تو پورے پاکستان سے لوگ ہمیں تانے مارتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ کیسے آپ لوگوں کے یہاں حضور کے غلام کون سے لوگ بیٹھے سارے تو بریلوی بیٹھے تھے ابھی بھی یہاں ضلع جہلم کے اندر اگر اکثریت ہے تو وہ رسول اللہ کے غلاموں کی بریلویوں کی سنیوں کی اکثریت ہے اور سارے ممتاز قادری کو ہیرو کہتے ہیں لیکن ہماری حمایت اور ہمارا زور اور ہمارا نوٹ اس کے لیے ہے جس نے ممتاز حسین قادری کو قاتل کہا بتاؤ کیا فواد ڈبو نے ممتاز قادری کو قاتل نہیں کہا آج بھی اس کا بیان نیٹ کے اوپر ہے کیا اس نے لڑکیاں جا کے مسجد وزیر خان کے اندر نہیں نچائی کیا اس نے دین کے اوپر بکواسات نہیں کیے سب کچھ کر جانے کے باوجود لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا پیسہ بھی اس کے لیے ہے ہمارا لیڈر بھی وہ ہے ہمارا امام بھی وہ ہے تو بالکل کوئی پریشانی نہیں یہ تو آپ کی مرضی ہے نا وہ تو مدینہ پاک کی گلی ہیں وہی مدینہ پاک کی گلی وہی مسجد نبوی شریف وہی آقا و مولا کا مسلح حضور کی امامت پیچھے نمازیوں کی صفیں بنی ہیں اسی صفوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں فاروق اعظم بھی ہیں عثمان غنی بھی ہیں حیدر قرار مولا کائنات بھی ہیں بلال حبشی بھی ہیں حضرت ابو عبیدہ بھی ہیں لیکن پیچھے وہی نمازیوں کی صف میں ہاتھ باندھ کے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی کھڑے یہ تو اندر کی بات ہے آپ نے جس طرف بھی جانا ہے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کے ساتھ تم نے اس دنیا میں محبت کی اس دنیا میں بھی تم اس کے ساتھ قیامت میں بھی اس کے ساتھ جس کو آج آپ اپنا لیڈر رہنما مانیں گے جس کے نظام کے لیے آج آپ کھڑے ہوں گے آپ اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہیں قیامت میں بھی اس کے ساتھ ہیں آج لوگ یہ کہتے ہیں آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جناب نہیں جی لبیک والے جو دھرنے دیتے ہیں جو ابھی انہوں نے لانگ مارچ کیا تحفظ ناموس رسالت کا لانگ مارچ ہے اور تحفظ ناموس رسالت کو کہا جا رہا ہے جناب یہ تو سیاست ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا قرآن مجید اس وقت گھر سے نکالا جائے باہر لایا جائے
جب جناب بچے دی رخصتی ہو رہی ہے بدیا ہو رہی ہے تو اسے سر دوتے رکھ دو. ہاں جی کوئی فوتگی ہوگی ہے 2 دن کے لیے قرآن مجید نکال لو. قرآن مجید صرف اس لیے نہیں آیا, قرآن کا ایک مقصد ہے, قرآن کا ایک قاعدہ ہے, ایک قانون ہے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہے, حضور علیہ السلام کے شریعت مطہرہ کے اس کے اندر قانون ہے. تو پھر بتاؤ کہ جو قرآن کا قانون ہے اس کا نفاذ کس نے کرنا ہے؟ ہندو نے, یہودی نے, ان کے ایجنٹوں نے, نصرانیوں نے, کس نے کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو جب تسی قرآن ہستے نہیں کھڑے ہوگے, جب آپ دین کے اوپر حملہ نہیں روکیں گے, آج آپ کا گاؤں ہے بدماش بار سے آ کے ڈاکے ڈالتے ہیں, لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں, لوگوں کا جان مال پہ وہ حملہ کر رہے ہیں, لوگوں نے جناب کسی دی بکری کھول کے لے کے جا رہے ہیں, کسی دا ڈنگر کھول کے لے کے جا رہے ہیں. آخر پھر آپ لوگ بیٹھیں گے نا گاؤں والے, جسے کہو گے یار نا بدماشاں دا ناطقہ بند کرو, انہاں دی راہ ڈکو. تو اب بتاؤ کہ گستاخان رسول کا ناطقہ کس نے بند کرنا ہے؟ تو پھر تیاری ہے نا جی انشاءاللہ, آج جرات اور قوت کے ساتھ نکلنا ہے, اس میں کوئی پریشانی کوئی نہیں. یہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا نا, آج لوگ یہی کہندے نے کہ جناب پتہ تو کریں کہ لبیک والوں کے اندر اتنی قوت کس طرح آگئی, ان کو کوئی ڈرا نہیں سکتا, دھمکا نہیں سکتا. پہلے تو اسی یہ گل کر دے ساں کہ ہمارے اوپر اتنے پرچے ہیں, الحمدللہ ہمیں خود بھی نہیں پتا, الحمدللہ. اب اللہ کا فضل اور ہوا, اب اتنے پرچے ہیں کہ آپ پولیس والوں کو بھی نہیں پتا. جس ضلع چلے جاؤ, جس تھانے چلے جاؤ, پرچے 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 پرچے. اور پرچے ایسے نہیں جناب وہ دہشت گردی کے پرچے, جھوٹے جناب قتل کے مقدمات انہوں نے ہم پر بنائے, بغاوت کے, غداری کے پرچے, دہشت گردی کے پرچے. لیکن سارے پرچے ہو جانے کے باوجود میرے سامنے وکیل تھا, اس نے مجھے پڑھ کے سنایا. اس نے کہا جناب یہ ہے جناب جھوٹا پرچہ آپ کے خلاف 302 کا. میں خود چونکہ 9 سال میں نے بطور انسپیکٹر پولیس میں نوکری کی ہے, مجھے پتہ ہے کہ 302 کا پرچہ کیا ہوتا ہے. اور ایک عام گالے مشہور ہے کہ اگر 302 درخت کے اوپر لگا دی جائے نا, اس طرح درخت کو پتہ ہے کہ وہ اس نے قتل نہیں کیا, لیکن وہ جو درخت ہے نا وہ بھی پھل اور سبزہ دینا وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ ہیں جی لبیک والے, یہ تو یہی تو وہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. لبیک والے دے 302 دہشت گردی, بغاوت, غداری کے مقدمات ہیں, اور گولیاں ان کو ماری جا رہی. اس دن ایسے لڑکے تو ملے 5-6 دن پہلے, اس نے گولی لگی اسی دن. تو لاہور میں ان سے ملاقات ہوئی, میرے ساتھ وہ 2 غازیان اسلام کے تھے, غازی کاشف صاحب اور غازی عدیل صاحب, جنہوں نے 5 سال, یہ ہے جی ملک پاکستان, 5 سال ان کو اس بات پہ قید کیا گیا. کس بات پہ جیل ہوئی؟ کہ شیطان تاثیر گورنر جو ہے ایسے نا جی, اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاہور میں موم بتیاں جلائی گئی, صرف موم بتی کو بجھانے کے لیے کہ یہ موم بتیاں جو گستاخ رسول کے لیے جلائی گئی ہیں, ان موم بتیوں کو بجھانے کے جرم میں ان کو 5 سال قید سنائی گئی. اور وہ قید ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھی, سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھی. اور جج نے پتہ کیا کہا؟ جج نے کہا کہ آپ, اور وہ سارے لڑکے پڑھے لکھے تھے, ایک سی اے کہا رہا تھا, ایک MBA کہا رہا, وہ سارے اس یونیورسٹیاں دے پڑھتے تھے. جج نے کہا آپ نے کوئی بہت بڑا جرم نہیں کیا, مبتی ہے نا 5 روپے دے مبتی کوئی نہیں سی, آپ نے بجھا دی, لیکن 5 سال قید میں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے اعتراض آپ کی سوچ کے اوپر ہے, مجھے اعتراض آپ کی سوچ کے اوپر ہے. اور دوسرے جج نے پتہ کیا ریمارکس دی, اس نے کہا جو کینڈل ہے نا موم بتی, یہ دنیا میں امن کا نشان ہے, تو آپ نے موم بتی بجھا دی ہے, اس لیے آپ نے دنیا کے امن کے اوپر حملہ کیا ہے, اس لیے 5 سال. یہ ہے جی ملک پاکستان, ڈی چوک کے اندر جس انسان نے 126 دن سریعام لڑکیاں نچوائی, اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی, قرآن و مجید کی اصول کے قوانین کی اس نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی. بتاؤ جی کتنے کوڑے اس کو لگے, کتنے کریک ڈاؤن ہوئے, کتنے پرچے کٹے ہوئے, کتنی باری جیل گیا, کتنی باری تھانے گیا. نہیں, اللہ اللہ کے رسول کے سریعام خلاف ورزی کی, بدلے میں اس کو امیر المومنین حاکم زمانہ بنا دیا گیا. جس ممتاز حسین قادری صاحب نے حضور کی عزت پہرا دیا, اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ, 302 کا پرچہ, اس کے لیے انتخاب ہوا پھانسی کا پھندا. اور جس نے حضور کی عزت ناموز پر ڈاکہ ڈالا, آسیہ ملونہ گستاخ رسول, شدید ترین اس نے گستاخیاں کی, شدید جو آپ سوچ نہیں سکتے, اس تو بھی اگے اس نے بک بکارے کیے. تو پھر اس کے لیے انتخاب ہوا پھولوں کا ہار, راتوں رات جیل کے تالے کھلتے ہیں, باعزت بری کر کے اس کی ججمنٹ فیصلے کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہم آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو باعزت بری کر رہے ہیں.
جو حضور کی عزت پہ حملہ کرے وہ تو عزت پا گیا، باعزت بری، راتوں رات جہاز بک ہوا، وہ جناب فرانس پہنچ گیا۔ لیکن ہمیں تو پھر اپنی جانیں پیاری ہیں، ہم تو پھر ظاہری بات ہے پرچہ تو نہیں ہم اپنے اوپر کٹوا سکتے۔ وہ حضور کا غلام نہیں ہے جو انسان پوری زندگی ایک پرچہ بھی نہ کٹوا سکا، اور وہ بھی رسول اللہ کا غلام نہیں جو تھانے دار کو دے کے کام جائے، اور وہ بھی حضور کا غلام نہیں جو انسان 2 دن 2 راتیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ گزار سکا۔ حضور کے غلام ہے غازی مولا ممتاز حسین قادری صاحب۔ پھانسی کا پھندا سامنے نظر آیا تو ان کی ٹانگیں کانپی نہیں، نہ ان کے قدم ڈگمگائے۔ آپ سینہ تان کے چلے اور آپ نے پھانسی کا پھندا چوم کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ تو اس لیے آپ لوگ کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ زندگی ہے، ایک مرتبہ موت ہے۔ اگر موت حضور علیہ السلام کے نام کے اوپر آ جائے تو اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا خوش قسمتی ہے۔ تو اس لیے اگر حضور کی آپ عزت ناموز پر پیرا نہیں دیں گے، ایک انسان ہے اور مدینہ پاک وہ چلا جائے یا حرم چلا جائے، مکہ المکرمہ کعبہ دے اور لاکھ پھیرے، ہر سال تجھے حج کرو اور لاکھوں پھیرے آپ اس طرح لیتے رہیں لیتے رہیں لیتے رہیں لیتے رہیں، تو جے اگر تواڈے سینے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے نا، اور آپ حضور کی عزت کے پہرے دار نہیں ہیں، تو وہ پھیرے پھیرے ہی رہ جائیں گے۔ وہ پھیرے حج اور عمرہ اور طواف کعبہ وہ تب بھی بنیں گے جب آپ کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ اور حضور کے جو غلام ہیں جی، حضور نے اپنے غلاموں کی خود شان بیان فرمائی ہے۔ سنیں جی حضور کے غلام کی نشانی کیا ہے۔ آج مادیت پرستی کا دور ہے۔ آج جو مولوی صاحب اور جو پیر صاحب جتنی بڑی گاڑی سے اتریں گے نا، وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی سمجھے جائیں گے۔ ایسی بات ہے جی، جو پیر صاحب جتنی بڑی، اگر وہ چھوٹی گڈی تو نے وہ پھر چھوٹے ولی نے، تو جے 1.5 کروڑ 2 کروڑ دی گڈی تو اترے نے تو وہ پھر اللہ کے بڑے ولی ہیں۔ آج ولایت کا مقام یہ ٹھہرا، ایسی بات ہے جی۔ اور لوگ کہتے ہیں جی ہمارے حضرت تو تحفظ ناموس رسالت کے لیے وہ اس لیے بار نہیں آتے، پھر وہ تو گدی نشین ہیں اور سجادہ نشین ہیں، ان کی روحانیت بھی ہے، وہ تسمیہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے بار نہیں آتے، اور ظالم کی وہ آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالتے، گستاخ رسول کا منہ توڑ جواب نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو پھر گدی نشین ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے ساری باتیں آپ کی مانی ہیں، آپ بتائیں کیا آپ کے حضرت امام حسین سے بڑے گدی نشین ہیں؟ بتاؤ جی، امام حسین تو بڑی گدی ہے کسی دیکھو، اور آپ کے حضرت کیا امام حسین سے بڑے صاحبزادہ والا شان ہے؟ کیا ان سے بڑے پیر طریقت؟ حضرت امام حسین سے بڑا پیر طریقت کون؟ امام حسین سے بڑا راہبر شریعت کون؟ نہ آپ سے بڑا کوئی پیر طریقت، نہ آپ سے بڑا کوئی راہبر شریعت، نہ آپ سے بڑا کوئی گدی نشین، نہ آپ سے بڑا کوئی صاحبزادہ والا شان، نہ آپ سے بڑا کوئی تسبیح پڑھنے والا، نہ آپ سے بڑا روحانی وظائف کرنے والا، اور نہ ہی آپ سے بڑا کوئی چلتا پھرتا جنتی، جنہاں دے بارے میں حضور فرمایا کہ یہ میرے حسین ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ تو اب جب دین کے اوپر حملہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ امام حسین نے مدینہ پاک چھوڑا۔ آج ایک انسان حاکم زمانہ یہاں دین کے اوپر حملے کرتا ہے، گستاخان رسول کی حمایت کرتا ہے، اور T20 میچز کے لیے مساجد کو تالے لگائے جاتے ہیں۔ T20 میچ کران، کرکٹ دا میچ کران آستے مسجد کو تالے لگائے گئے نہیں لگائے گئے؟ خدا کی قسم لگائے گئے۔ اور جس دن پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا نا، اسی دن کئی لڑکیوں کی کشمیر کے اندر ہندو فوجیوں نے ریپ کیا، ان کی عزتیں لوٹی۔ کیوں لوٹی؟ کیونکہ ان کو تو پتا تھا یہ جو مسلمان ہیں یہ تو میچ دیکھ رہے ہیں اسٹیڈیم میں، یہ تلواریں لے کر اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کے لیے تھوڑی آئیں گے۔ یہ تو وہ ایک مسلمان کے ہاتھ میں قطبہ ہے چھکے کا، دوسرے کے ہاتھ میں قطبہ ہے جناب چوکے کا، ایک جناب ایک بلے باز کے لیے نعرے لگا رہا ہے، دوسرا اگر ان کو پتا ہوتا نا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں، اور اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ آج بھی محمد بن قاسم کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بھولے، جو ایک عورت کو چھڑوانے کے لیے، ایک عورت کی عزت کے لیے، محمد بن قاسم 17 سال کی عمر تھی اور باہر سے آیا، ہندوستان کے اندر راجہ دائر کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، پورا برے صغیر جناب اس نے پورا فتح کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ صرف ایک عورت کی عزت۔ ان کو پتہ ہے کہ آج یہ اپنے نبی کا پڑھایا ہوا سبق بھی بھول گئے۔ ایک عورت کا مسئلہ تھا، حضور علیہ السلام یہاں تو کئی عورتیں دوپٹے اتروا کے نچوا دی گئی، لیکن پھر بھی ہمارے حاکم تو وہی ہیں۔ ایک عورت کا مسئلہ تھا، یہ ہے جی دین اسلام۔ ایک عورت کی چادر کا مسئلہ تھا، صحابہ آئے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام مدینہ
منورہ میں اور مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ گر سن صحابہ آگے عرض کی کہ جناب ایک عورت ہے اور اس کی جو چادر ہے نا چادر، تو ایک یہودی نے اس کی چادر کھینچی ہے۔ یہ ہے جی دین اسلام۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور لبرل جن کو اسلام کے لیے بے پے کا نہیں پتا وہ ہم مولویوں کو اور آپ جو حضور کے غلام جو دین کے ماننے والے تانوں دس دینے جناب اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ امن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ امن وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی حضور کے خاکے بنائے، رسول اللہ کی گستاخیاں کرے پھر چپ۔ آپ نے بولنا یہ امن ہے یا یہ بغیرتی ہے؟ اچھا بتاؤ جی آقا و مولا سے بڑا امن پسند کون؟ حضور علیہ السلام رحمت اللہ عالمین آپ۔ اور اگر اس کائنات میں قبر میں اگر حشر میں بھی پوری انسانیت کو اگر سکھ کا چین آئے گا، اگر کوئی امن کی فضا بنے گی تو وہ بھی آقا و مولا کی وجہ سے بنے گی۔ حضور سے بڑھ کر بڑا امن پسند کوئی نہیں، اور اسلام سے بڑا امن پسند مذہب بھی کوئی نہیں۔ سنیں جی اب کیا ہوا؟ امن کیا ہے آج کا؟ امن یہ ہے کہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ کافر کہے گا تو اسے نہیں بول سکتے، اور جو بولے گا جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں جس نے گستاخی کی، راتوں رات جہاز میں بٹھا کے انگلینڈ، ابھی تک وہ انگلینڈ میں ہے۔ تو ہم نے ریلی نکالی شان صدیق اکبر زندہ آباد ریلی، اس کے بعد تحفظ ناموس صحابہ کانفرنس، اس طرح جناب تو بیان تو پہلے پولیس کی گاڑیاں اور بسیں لگ گئی ہوگا، انہوں نے کہا یہ ناموس صحابہ کانفرنس نہیں ہوگا، سمجھیں آپ؟ اور دورسی نال لڑکے لے کے گیا، ہر چیزیں آگے سٹیج لگا کر دیا، انہوں نے جناب راتوں رات چھاپے۔ جس نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان اقدس میں گستاخی کی وہ انگلینڈ، اور جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی عزت کی بات کی اور نعرے لگائے، ان کی شان بیان کی، سانوت کڑیاں لا کے جناب جیل دیں۔ تو بات میں کیا کہا رہا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کافر، پتہ نا ریمنڈ ڈیوس تھا جس نے بندے مارے تھے پاکستان کے اندر، ریمنڈ ڈیوس کافر، یہ ہے جی ملک پاکستان مدینہ کی ریاست، ریمنڈ ڈیوس کافر مسلمان اس نے قتل کیے، امریکہ سے ادھر آیا، اڈیالہ کی جیل میں چونکہ میں ابھی خود رہ کے لاہور کی جیل میں وہ گیا نا جب، تو راتوں رات اندر اے سی لگ چکے تھے اور باقی اس کو سہولیات دی جا چکی تھی۔ ہمیں اس سے اعتراض کوئی نہیں، ظاہری گل ہے تسی اپنا پیو ہی انگریزاں کی منع تسی کرو نہ دی خدمت۔ ہمیں اعتراض اس چیز پر ہے کہ اس نے جیلر کو بلایا اور جیلر کو بلا جان دے بعد